بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمان، کیا تم یہ تقوی رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر اسے سمجھنے کے بعد دیدہ داستہ اس میں تحریر و بدل کر دیتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ منافق لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تورات میں تم پر ظاہر کی ہے، تاکہ وہ انہیں تمہارے پروردگار کے حضور تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہود میں کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو بے بنیاد امیدوں اور جھوٹے عرضوں کے سوا کتاب تورات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف خام خیالوں میں پڑے رہتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو خرابی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب تحریر لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے تھوڑی سی قیمت دنیوی فائدہ حاصل کریں۔ پس خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کی لکھائی پر، اور بربادی ہے ان کے لیے ان کی اس کمائی پر۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اے رسول، آپ ان سے کہیں کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ خدا کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا اللہ کی ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
کیوں نہیں چھوؤ گے جو بھی برا کام کرے گا اور اس کا گناہ چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا؟ یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے، یہی لوگ بہشتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ موردون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ سے خصوصاً رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے عموماً نیک سلوک کرنا، اور سب سے اچھے بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب اجتہاد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکال کر بے وطن نہ کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنے بھائیوں بندوں کے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم زیادتی کے ساتھ سازش کرتے ہو، اور جتے بندی کرتے ہو، ان کے مخالف کی مدد کرتے ہو، اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر وہی لوگ دشمنوں کے ہاتھ قید ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم ہی فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم تورات کے ایک حصے فدیہ دینے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے جلا وطن کرنے کی حرمت کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل خوار ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے دیے جاؤ گے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل بے خبر نہیں۔
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا یہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی ابدی زندگی اور دنیاوی فانی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کیے اور روح القدس کی ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اس کے باوجود جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہشات نفسی کے خلاف کوئی حکم لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے تکبیر کیا، سو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔